علماء ذویل احترام و جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلحوث سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی۔ اور فرماتے ہیں جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی ہے۔ اور عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ اور موجودہ حالات کو ذہن میں رکھیں۔ آج ایک بات کہی جاتی ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے، توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے، تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں، تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی۔ اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی ہے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل کا تعلق تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھ سے پہلے ابھی حضرت علامہ مفتی حنیف برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، آپ نے سماعت فرمائی۔ تحفظ ناموس رسالت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن کامل نہ ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ کر لے۔ اور بھی بہت سی احادیث کریمہ ہیں، آیات قرآنی ہیں، اقوال فقہا ہیں جنہیں آپ سنا کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع آج یہ ہے کہ موجودہ دور میں تحفظ ناموس رسالت کیسے ممکن، کیونکہ جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ ہر زمانے میں ناموس رسالت پر حملے ہوتے رہے ہیں، گستاخان رسول آتے رہے اور گستاخیاں کرتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان گستاخوں کا سدباب کرنے کے لیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عشاقان رسول کھڑے ہوتے رہے۔ کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، اور جس طرح سے حملہ ہوتا تھا اسی طرح سے اس کا سدباب ہوتا تھا۔ اگر ماضی قریب کا جائزہ لیں تو علامہ فضل حق خیرآبادی، علامہ فضل رسول بدایونی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہم اجمعین نے تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ جب گستاخ کتابوں میں گستاخیاں لکھ کر کے چھاپ رہے تھے تو ان گستاخیوں کا رد کر کے، کتابیں تحریر کر کے، تقریریں کر کے، مناظرے کر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا فریضہ بحسن خوبی ان نفوس قدسیہ نے کیا، اور ان کے خلفاء، ان کے شاگردوں نے بھی الحمدللہ کیا، اور آج بھی علماء و مشائخ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت ایک ایسا موضوع ہے جو بڑی وسعت رکھتا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین یا کوئی حافظ قرآن مکتب میں بچوں کو پڑھا رہا ہے اور اس نیت سے پڑھا رہا ہے کہ ہم ان بچوں کے سینوں میں عشق رسالت کی شمع فروزہ کریں گے، اور یہ بچہ کل جب بڑا ہوگا تو ناموس رسالت کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، تو یہ بھی دراصل تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی خطیب اس نیت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت معجزت کروں تاکہ یہ آگے بڑھ کر کے، آگے چل کر کے تحفظ ناموس رسالت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر کوئی پیر طریقت اس نیت سے مرید کر رہا ہے، یہ مرید جو ہو ان کے سینوں میں حضور کی محبت ہو اور گستاخوں سے نفرت ہو تاکہ یہ ہمیشہ ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر کوئی شاعر اس لیے شاعری کر رہا ہے کہ میرا کلام سن کر کے لوگوں کے سینوں میں حضور کی محبت جاگزی ہو اور وہ آگے چل کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے، تو یقیناً یہ بھی تحفظ ناموس رسالت ہی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں گستاخیوں کا جو طریقہ ہے، گستاخیوں کا جو انداز ہے، ان کا سدباب کیا صرف ہم مکتب پڑھا کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ہم خطابت کر کے کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ہم پیری مریدی کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ہم شاعری کر کے کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی بات اس سلسلے میں رکھتا ہوں کہ گستاخیوں کا جب جیسا انداز ہوگا اسی طرح جواب دیا جائے۔
جب گستاخیاں کتابوں میں لکھی جا رہی تھی تو کتابوں میں لکھ کر کے جواب دیا گیا، علمی انداز میں اس کو واضح کیا گیا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ چہرے پہچان لو، ان کے سینوں میں حضور کی محبت نہیں ہے بلکہ گستاخیاں ہیں، ان سے دور رہو۔ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ مگر موجودہ دور میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ گستاخیاں ہو نہیں رہی بلکہ کروائی جا رہی۔ کروانے والے کون ہیں اور یہ کس کی پلاننگ ہے؟ آپ سب باشعور افراد ہیں، آپ واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، پلاننگ تیار کی گئی ہے، تو اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے، اس پر عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا حرارت ایمانی یعنی ٹیمپریچر ناپا گیا، اور وہ ٹیمپریچر ناپنے کا پیرامیٹر ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے، وہ رہا عشق رسول۔ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت رکھتا ہے، مسلمان وہی ہے جو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی عظمت پہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر زمانے میں اسی پیرامیٹر، اسی پیمانے پر ہمارا ٹیمپریچر ناپا جاتا رہا۔ اگر آپ اسپین کی تاریخ کو دیکھیں تو چونکہ آج کی طرح اس وقت سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، اس وقت ہمارا ٹیمپریچر ناپنے کے لیے چوراہوں پر گستاخ کھڑے کیے جاتے، ان سے کہا جاتا تھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو۔ پھر دیکھتے تھے کہ اس چوراہے سے گزرنے والے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان وہاں سے گزرتے تھے اور اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے تھے، احتجاج کرتے تھے، کوئی اس پر حملہ کر دیتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے، ان پر حملہ کر کے اس وقت کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ ان کے دلوں میں حضور کی سچی محبت، اپنے نبی کی سچی محبت ہے، اور جب تک یہ محبت والہانہ ان کے اندر رہے گی اس وقت تک انہیں تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ کچھ عرصے تک کام کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو کیسے نکالا جائے۔ ہمارے ہی بھیس میں، ہمارے ہی لباس میں وہ لوگ تیار کیے جاتے تھے اور ہمارے سینوں سے محبت رسول کو نکالنے کا کام کیا جاتا تھا۔ پھر دوبارہ انہی چوراہا پر گستاخوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ اب دیکھتے تھے کہ جب مسلمان وہاں سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ اب مسلمان گزرنے والا برا بھلا نہیں کہتا تھا، اس پر حملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ یہ گستاخی کرنے والا پاگل ہے، دیوانہ، اسے کرنے دو، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر کے مسلمان گزر جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اب مسلمانوں پہ حملہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ بظاہر اسلامی لباس والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس کے نبی دلوں میں جو اپنے نبی سے والہانہ عقیدت تھی وہ یا ختم ہو گئی ہے یا بالکل کمزور پڑ گئی۔ تاریخ شاہد ہے، علماء سے پوچھئے، تقریباً 800 سال جہاں اسلامی حکومت تھی اسپین کی سرزمین، آج وہاں پر اسلام کے نام لیوا نظر نہیں آتے۔ عزیزان محترم، ملک ہندوستان کو اسپین بنانے کی پوری تیاری ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں ایک مثال دے کر کے آپ کو اور آپ کی کارکردگیوں کی، آپ کی روش کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک تھیوری آئے گی، بوائلنگ فراگ جب آپ لکھیں گے تو ایک پوری تھیوری لکھ کر کے آئے گی، ایک سائنٹیفک تھیوری ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی لیجئے اور اس میں ایک مینڈک کو ڈالیے اور اس کو آپ رکھ دیں آگ کے اوپر۔ جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جائے گا، مینڈک اس ٹیمپریچر کے اکارڈنگ اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرے گا، اس کی حرارت کے مطابق اپنے آپ کو
وہ ایڈجسٹ کرتا رہے گا. پھر پانی گرم ہوگا پھر وہ ایڈجسٹ کرے گا, پھر پانی گرم ہوگا پھر وہ ایڈجسٹ کرے گا. یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتا رہے گا. لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اب پانی بوائل ہونے لگے گا, ابلنے لگے گا. جب یہ سچویشن آ جائے گی تو مینڈک چاہے گا کہ اب ہم نکل کے بھاگیں. مینڈک جب نکل کے بھاگے گا, بھاگنا چاہے گا, اچھل کود کرے گا, لیکن اب اس کی باڈی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ نکل کے بھاگ سکے. لہذا وہ اچھل کود کرتے کرتے دم توڑ دے گا, اسی میں مر جائے گا. اس پورے پروسیس میں مینڈک کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود مینڈک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت رہتے صحیح فیصلہ نہیں لیا. اگر وہ وقت رہتے صحیح فیصلہ لیتا تو اس کی جان نہیں جاتی. بلا تشبیہ آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے. طلاق ثلاثہ کا قانون بنایا گیا, شریعت میں کھلی مداخلت کی گئی. علاوہ چند جلسے, چند میٹنگیں کر کے ہم نے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا. کشمیری مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. 370 ہٹانے کے بعد ہمارا 370 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ جو ہٹے یا رہے. لیکن مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, اس وقت ہمارے اندر ایسا خوف کا عالم تھا کہ ہم تیار نہیں تھے. ہم اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے, بلکہ خوف کا عالم یہ تھا کہ ہماری مسجدوں میں اگر امام نے غلطی سے کشمیر کا نام لے لیا تو ٹرسٹی مائک بند کر دیتے تھے یا امام صاحب کی چھٹی کر دیتے.